مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو. امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے. آئیے ایک بار پھر مسیح نقطہ نظر میں آپ کا سب کا ویلکم ہے. بشپ صاحب ویلکم ٹو دا پروگرام. بہت شکریہ. خداوند آپ کو برکت دے. تھینک یو بشپ صاحب. ناظرین آپ سب کو سلام. خداوند آپ سب کو برکت عطا فرمائے. آپ خوش رہیں, خداوند میں بڑھتے جائیں اور ترقی کرتے جائیں. میری دعائیں اور سارے ایمانداروں کی دعائیں آپ سب کے ساتھ. اچھا بشپ صاحب, یہ دنیا جو ہے اس کے باطل خیالات, اور ایسے میں ہمارا جو مسیحیوں کا اس دنیا میں پریویل کرنا ہے, رہنا ہے, ہم سنتے ہیں کہ جی انسان بندر سے پیدا ہوا ہے. ایتھیسٹ ایسا کہتے ہیں, کوئی کہتا ہے کہ بگ بینگ تھیوری کہتی ہے کہ جی اچانک سے ہی سب کچھ وقوع میں آ گیا جب بہت بڑا بلاسٹ ہوا. الگ الگ تھیوریز ہمیں الگ الگ باتیں سکھاتی ہیں جو کہ ہمارے بچے سائنسز کے تھرو سیکھ لیتے ہیں. نہ سیکھیں تو کسی ایتھیسٹ کے پاس بیٹھ کے سیکھ لیتے ہیں اور اس کو جان جاتے ہیں, اور پھر ان کی زندگی میں سوال ہوتے ہیں وہ جو شاید اپنے پیرنٹس سے کرتے بھی نہیں, اور شاید ان کو اس بات کی بھی مکمل جانکاری نہیں ہوتی کہ اس بات کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. تو ایسی جھوٹ کی دنیا میں, ایسی باطل خیالات کی دنیا میں جو ہمارے روحانی نقطہ نظر ہے وہ کیا ہے جھوٹ اور سچ کے معاملے میں؟ دیکھیں بیٹا, سب سے پہلی بات, خدا کے کلام میں ابلیس کو جھوٹا بلکہ جھوٹوں کا باپ کہا گیا. اب ہمیشہ کی طرح میں اپنی مثال دیتے ہوئے سمجھانے کے لیے یہ کہتا ہوں کہ ہر جگہ پہ ایک لائن ہوتی ہے, اس کے لائن کے ایک طرف ایک چیز ہوتی ہے, اس کے لائن کے دوسری طرف کچھ اور ہوتا ہے. اسی طرح ایک لائن ہے جس کے ایک طرف جھوٹ ہے اور دوسری طرف سچ ہے. ہم کس طرف کھڑے ہیں؟ ہم سچ پہ کھڑے ہیں یا ہم جھوٹ پہ کھڑے ہیں؟ آپ نے بہت اچھی شروع میں ہی اس کو واضح کرنے کے لیے مثال دی کہ انسان بندر سے پیدا ہوا ہے. اب یہ بہت بڑا فلسفہ ہے. بگ بینگ تھیوری ایک بہت بڑا فلسفہ ہے, اور یہ شیطانی ہے کہ آدمی یا دنیا کے لوگ اس بات کو نہ سمجھے اور مانے کہ انسان خدا کی شبیہ پہ پیدا ہوا ہے. خدا کی شبیہ پہ پیدا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ خدا کی دیکھیں, خدا کی شبیہ کو اگر ہم سمجھتے نہیں ہیں, پہچانتے نہیں ہیں, تو ہم اپنی اصلیت کو کیسے سمجھ پائیں گے؟ پرانے عہد نامے کا نئے عہد نامے کا ایک ہی مضمون ہے, اور وہ یہ ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو پہچان. اگر ہم خداوند کو پہچانتے ہیں تو ہم اس کے کاموں کو بھی پہچانیں گے. ہمارا دھیان اس کے کاموں کی طرف بھی جائے گا کہ اس نے ابتدا میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا, اس نے سب سے پہلے روشنی پیدا کی, اس نے انسان کو اپنی شبیہ پر پیدا کیا. اب خدا کی شبیہ ہے کیا؟ جب میں نے اس کی طرف دھیان ہی نہیں دینا, میں نے یہی دھیان دینا کہ میرے آباء و اجداد جو تھے وہ بندر تھے, میں تو نہیں ماننے کے لیے تیار. میں تو یہ مانتا ہوں کہ میرا آسمانی باپ جو ہے مجھے اس کی شبیہ پر پیدا کیا گیا تھا, اور میری وہ شبیہ گناہ کی وجہ سے, خدا کی نافرمانی کی وجہ سے وہ تباہ ہو گئی تھی, وہ ختم ہو گئی تھی. وہ اس شبیہ کا جو اثر میرے اندر ہونا چاہیے تھا وہ ختم ہو چکا تھا, اور وہ گناہ کی حالت تھی. خدا سے جدائی گناہ کی حالت ہے. خدا سے دور ہونا یہ گناہ کی حالت ہے. خدا کی خدائی کو نہ سمجھنا یہ گناہ کی حالت ہے. اور خدا کا رحم اور فضل یہ ہے کہ وہ اپنے روح کو نازل کرتا ہے جو ہمیں قائل کرتا ہے, وہ اپنے کلام کو نازل کرتا ہے جو ہماری زندگیوں میں بیج بن جاتا ہے, وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے تاکہ ہم اسے دیکھ سکیں, جان سکیں, اور اس کے وسیلے سے اپنے اندر ایک جدوجہد پیدا کریں کہ میں نے خداوند اپنے خدا کو پہچاننا ہے. وہ میرا خدا محبت ہے, میرا خدا رحم ہے, میرے خدا معاف کرنے والا خدا ہے. میں اگر 100 دفعہ بھی گر جاؤں تو میرا خدا مجھے اٹھا لیتا ہے. میرا خدا سارے خداؤں سے اعلیٰ. اچھا, یہ گرنا کیا ہوتا ہے کہ خدا مجھے اٹھاتا ہے, میں گرتا ہوں؟ فزیکلی تو ایسا نہیں ہوتا کہ خدا ہمارا ہاتھ لے. بیٹا آپ بائبل کو پڑھا کرو, خدا کا واسطہ ہے, وہاں پہ مکاشفہ میں لکھا ہے کہ یاد کر کے تو کہاں سے گرا ہے.
یہ ایک مقام کی بات ہے. بالکل یہ ایک بالکل اپنا، اور میں آپ کے ساتھ سختی کے ساتھ اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ پیغام جہاں جہاں جا رہا ہے کہ میں ایک اسٹرینتھ کے ساتھ پلیز میرا اس کو ڈونٹ بی ڈیفینسو، ہر ایک کو میں کہہ رہا ہوں کہ مہربانی سے اس کو اپنا ذاتیات میں نہ لیا کریں، لیکن اپنی روحانی زندگی کے لیے سوچیں کہ مکاشفہ میں خداوند یسوع مسیح یہ فرما رہے ہیں کہ یاد کر کے تو کہاں سے گرا ہے. اب میں ماضی میں کیا تھا، آج میں کیا ہوں، مجھے اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے. خداوند جب نیا مخلوق بناتے ہیں تو وہ اپنی ذات میں شامل کرتے ہیں. گر جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی چلتا چلتا گر گیا. بالکل گر جانے کا مطلب ہے کہ ایک معیار پہ خداوند نے کھڑا کیا تھا. اب وہ معیار میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. بالکل اسی کی بات جو تھی یہ دیکھیں ذرا افسیوں کے نام خط، اس کا پہلا باب اور تیسری آیت. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی. تھینک یو. آسمانی مقاموں میں ہر طرح کی روحانی برکت بخشی. تھینک یو. دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے کہ ہم کو آج کے دن آج جہاں خداوند یسوع مسیح ہے، ہم اس کے بدن کا حصہ ہونے کی وجہ سے اس جگہ پر موجود ہیں. آج کے دن خدا نے ہمیں روحانی برکت بخشی ہے اور آسمانی مقاموں میں بھی برکت بخشی ہے. وہاں تک ہماری رسائی رکھی ہے. وہاں ہم خدا کی حضوری میں جاتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کی میں شامل ہو کے جاتے ہیں. پھر اسی باب کی 20ویں آیت کو پڑھیں. جو اس نے مسیح میں کی جب اسے مردوں میں سے جلا کر اپنی دہنی طرف آسمانی مقاموں پر بٹھایا. اگلی آیت بھی پڑھ دیں. اور ہر طرح کی حکومت اور اختیار اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بہت بلند کیا، جو نہ صرف اس جہان میں بلکہ آنے والے جہان میں بھی لیا جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہ دو چیزیں ہوئی جی کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا اور کہاں بیٹھے؟ آسمانی مقاموں پر. آسمانی مقاموں میں بیٹھے. ٹھیک ہے. پھر دوسری بات ہے کہ ہمیں آج کے دن آسمانی مقاموں میں ایک جگہ، ایک درجہ، ایک مقام دے دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب خداوند یسوع مسیح مکاشفہ میں کیا گلہ کرتے ہیں کہ تو سست ہو گیا، تو لاپرواہ ہو گیا، تو نے دعا کرنی چھوڑ دی ہے، تو نے گواہی دینی چھوڑ دی ہے، تو نے میرے پاس آنا کم کر دیا، تو گر گیا، تو دنیا کے دھندوں میں لگ گیا، تو دنیا کے دھندوں میں لگ گیا، تو نے نیا سیل فون لے لیا. اب روز تیری اپنا یہ پوسٹیں کبھی ادھر جاتی ہیں، تو ان سے تو سمجھ رہا ہے کہ تو میری بڑی خدمت کر رہا ہے. نو، تو پہچان اپنے مقام کو، پہچان اپنی خدمت کو، پہچان اپنی کارکردگی کو، پہچان کہ جس طرح تو نے بڑے جوش میں بڑے ولولے کے ساتھ شروع کیا تھا، کیا تو ابھی تک اس میں قائم ہے؟ یا تو بھی اپنا دنیا کے یہ کہ 100 پوسٹر میں نے اپنا مختلف لوگوں کو فیس بک پہ بھیج دی ہیں، 100 آیتیں لکھ کے میں نے بھیج دی ہیں، اب وہ کسی نے پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی، سمجھی ہیں یا نہیں سمجھی، تو میری ڈیوٹی پوری نہیں ہوئی. کیوں ہم کس طرح کے کام کرتے ہیں؟ کیوں ہم کس طرح کے کام کرتے ہیں؟ ریپیٹ کیا میں نے کہ ایوری تھنگ، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اس کے پیچھے ایک سوچ ہونی چاہیے. اگر آپ بغیر سوچے سمجھے کر رہے ہیں، اگر آپ اس کے اثرات کو سمجھے بغیر کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کا اثر کیا ہوگا، اب آپ نے مفروضہ بنا لیا، آپ نے غلط مفروضہ بنا لیا اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے وسیلے سے آپ کو برکت ملے گی، تو وہ مفروضہ کس کا ہے؟ اپنا. وہ آپ کا ہے. خداوند یسوع مسیح نے آپ کو کیا سکھایا تھا کہ توبہ کے موافق پھل لاؤ. تمہارے پھل لوگوں کو نظر آنے چاہیے، تمہاری گواہی لوگوں کے سامنے موجود رہنی چاہیے. تم خداوند یسوع مسیح کے ایلچی ہو،
تم اس کی بادشاہت کے سفیر ہو، تم وہ کتابیں ہوں جن کو لوگ روز پڑھتے ہیں. ہم کون ہیں؟ ہمیں لوگ پڑھتے ہیں. اینڈ واٹ ڈو دے ریڈ؟ ان کو سمجھ کیا آتی ہے؟ کون سے لفظ انہوں نے پڑھے؟ میں نے ابھی آپ کے ساتھ سختی کے ساتھ بات کی ہے، غصے کے ساتھ بات کی ہے، جھاڑنے کے طریقے سے بات کی ہے. اس لیے کی ہے کہ جو سننے والے لوگ ہیں وہ سنیں کہ ہم سستی اور لاپرواہی کی حالت میں نہیں رہ سکتے ہیں. ہمارے اوپر بہت سارے قرض ہیں. سب سے بڑا قرض یہ ہے کہ خدا جو دنیا کو پیدا کرنے والا ہے، جو ہماری زندگیوں کو پیدا کرنے والا ہے، جو ہماری نجات کا منبع ہے، اس نے ہماری خاطر کتنی بڑی قربانی دی ہے. ہم کیسے ڈھیلے ہو سکتے ہیں؟ ہم کیسے سست ہو سکتے ہیں؟ ہم کیسے لاپرواہ ہو سکتے ہیں؟ اب جھوٹ کیا ہے؟ آپ نے مثال دی کہ بندر سے پیدا ہوئے ہیں، تو میں نے کیا کہا؟ میرے ذہن میں فوری طور پر روحانی طور پر یہ گیا کہ ہم خدا کی صورت پر بننے کو ہم نے ناچیز جانا ہے. خدا نے تو ہمیں اپنی شبیہ پر پیدا کیا تھا، بالکل، اور وہ ہمیں واپس اپنی شبیہ پر لے کے جانا چاہتا ہے. کئی دفعہ مجھے اس بات پہ بڑا دکھ ہوتا ہے اور میں اندر سے میں کانپ جاتا ہوں کہ بھئی ہم نے اپنا اس کو ایزی لیا ہوا ہے کہ میں مسیح ہوں. آئی ایم کرائسٹ، آئی ایم کرسچن. کئیوں نے لکھا ہوا ہے اپنا نام کے ساتھ کرائسٹ. کیوں لکھا ہوا ہے؟ کیا آپ کے اندر سے وہ روشنی منعکس ہو رہی ہے؟ کیا آپ کے اندر سے وہ آواز نکل رہی ہے جو یسوع کی آواز ہے؟ کیا آپ کے اندر سے وہ روح جو ہے اس کی لہریں نکل رہی ہیں جو زندگی کا روح ہے؟ میں کون ہوں؟ میں سچا ہوں تو میں خدا کی شبیہ پہ ہوں، میں خدا کی راہ پہ ہوں، میں اس کے نقش قدم پر ہوں، میں زندگی کے سیدھے اور سچے راستے پر ہوں. اور اگر میں بندر کی اولاد ہوں تو پھر میں جھوٹ پہ ہوں. ہم نے جو لٹریچر ہے، جو ہم نے دنیا کا فلسفہ ہے، اس کو ہم نے ماننا ہے یا خدا کے کلام کی باتوں کو ماننا ہے. اگر ہم خدا کے باطل، جھوٹ اور سچ کی پھر دوبارہ میں دوہرا کے کہہ رہا ہوں کہ اس لائن کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ انسان بندر سے نہیں پیدا ہوا. شیطان نے یہ فلسفہ ہمارے ذہن میں ڈالا ہے کہ ہم خدا کی شبیہ کو نظر انداز کرتے ہیں. اگر ہم کریشن کو تھرو گاڈ اینڈ تھرو جیزس ہم کریشن کو نہیں مانتے تو ہم باطل خیالات میں ہیں. خدا ان کا کلام کہتا ہے کہ خدا نے ہمیں باطل خیالات میں چھوڑ دیا. یہ سزا کی حالت ہے. یہ مجھے خدا نے سزا دی ہے کہ میں اس دور میں پیدا ہوں اور اس دور میں رہوں. یا آپ کو خدا نے سزا دی ہے کہ آپ اس دور میں، اس زمانے میں پیدا ہو. ہمارے بچے اس زمانے میں پیدا ہوں جہاں ہر طرف بطالت کا اختیار ہے، جہاں فلسفہ، جہاں شو بزنس، جہاں شو بازی کی چیزیں جو ہیں کہ میرے پاس یہ سیل فون کیسا ہے، میرے کپڑے کیسے ہیں، میں نے خوشبو کیسی لگائی ہوئی ہے. اب کل ایک غیر مسیح نے مجھے بھیجا تھا. کل ایک غیر مسیح نے مجھے ایک چھوٹا سا ایک نوٹ بھیجا تھا کہ اگر امیر آدمی صرف شو بازی چھوڑ دیں تو غریب لوگوں کا جینا جو ہے نا بہت آسان ہو جائے گا. اچھا. غریب آدمی کا جینا صرف اس وجہ سے آسان ہو جائے گا کہ جو امیر آدمی ہے وہ شو بازی چھوڑ دیں. اب جو غریب آدمی ہے وہ اب روحانی طور پہ غریب ہوگا تو وہ فقیر قسم کا ہوگا. اس کے پاس کچھ ہے یا اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کو پتا ہے کہ میرے خدا نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے وہ مجھے روز کی روٹی دے گا. اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے جتنے دن اس نے مجھے روئے زمین پر رکھنا ہے مجھے اس نے اپنا سفیر اور ایلچی بنا کے رکھنا ہے. جتنے دن اس نے مجھے روئے زمین پر دیے ہیں اس نے مجھے اپنا جلال ظاہر کرنے کے لیے دیے ہیں. وہ پھر فقیر ہوگا چاہے اس کے پاس پیسے ہیں چاہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو وہ ایک درویشی کی زندگی، فقیروں جیسی زندگی، وہ عاجز اور حلیم ہو کر زندگی بسر کرے گا، چاہے اس کے پاس پیسے ہیں چاہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کہ دل کے اندر ایک کشمکش ہوتی ہے، جستجو ہوتی ہے
میں یہ بھی حاصل کر لوں، میں یہ بھی حاصل کر لوں، میرے پاس گاڑی بھی نئی ہو، وہ اس کی شوشا بھی بڑی ہو، میرے پاس کپڑا بھی اچھے سے اچھا ہو، میرے پاس گھڑی بھی قیمتی سے قیمتی ہو، میرا گھر بھی اس طرح کا ہو، میرے پاس ہر وقت بینک میں کم از کم اتنے پیسے ہوں. مطلب ہم لوگوں نے اپنے اپنے معیار بنائے ہوئے ہیں، ہم نے اپنے اپنے سٹینڈرڈز بنائے ہوئے ہیں. اب اسی طرح سے روحانی زندگی کے بھی سٹینڈرڈز ہیں. میں کس سٹینڈرڈ پہ ہوں؟ 5ویں میں ہوں، 6ٹھی میں ہوں، 7ویں میں ہوں، 10ویں میں ہوں، گریجویشن کے لیول تک پہنچ گیا ہوں، یا ماسٹرز کے لیول تک پہنچ گیا ہوں، یا پی ایچ ڈی کے. کس مقام سے تو گرا ہے؟ نیچے کی طرف آیا یا اوپر کی طرف چڑھا؟ ہم خداوند میں بڑھتے جائیں، یہ ایک خدا کے کلام کا تقاضا ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح میں بڑھتے جائیں جب تک کہ اس کے پورے قد کے اندازے تک نہ پہنچ جائے. میں دکھ کے ساتھ پھر ایک بات کہہ رہا ہوں، بڑے دکھ کے ساتھ بات کر رہا ہوں. بیٹا میں اپنے گناہ کا اقرار کر رہا ہوں. ہاں میری بیٹی کو میں آپ کے ساتھ غصے بھی ہو سکتا ہوں، لیکن میں اپنے گناہ کا اقرار کر رہا ہوں کہ جتنا مجھے خدا کے کلام کو پڑھنا، سننا اور سمجھنا چاہیے شاید میں اتنا ٹائم نہیں دے پاتا. مجھے کوئی ادھر سے آ گیا ملنے کے لیے، کوئی ادھر سے آ گیا ملنے کے لیے، اور میں کرٹسی کی وجہ سے پھنس جاتا ہوں. یا شاید میری اپنی نیت اتنی اچھی نہیں ہے کہ میں اپنا دروازہ بند کر کے اندر سے کنڈی لگا کے، تو جس طرح خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ جب تم دعا کرو تو کوٹڑی میں جاؤ اور اندر سے کنڈی لگاؤ، اور جو دعا کرنی ہے وہ خاموشی میں خدا اور تم ایک ہو جاؤ. تو یہ حق اور سچ کون ہے؟ پینتوس نے خدا یسوع سے پوچھا تھا کہ حق کیا ہے؟ ہاں خدا کا کلام حق ہے. بے شک. اگر خدا کے کلام کے باہر کوئی چیز ہے، اب دیکھو بات یہ ہے کہ ہم اب بھنڈی کھانا، گوشت کھانا، یہ کھانا وہ کھانا خدا نے ہمارے بس میں کر دیا، آزادیاں دی ہیں کہ میں نے آپ کے گھر جانا ہے مجھے آزادی ہے، آپ نے میرے گھر آنا ہے آپ کو آزادی ہے، آپ کے پاس ٹائم ہونا چاہیے، سوچ ہونی چاہیے، بوجھ ہونا چاہیے. خدا نے ہمیں آزادی دی ہوئی ہے، لیکن کئی چیزوں کا اس نے ہمیں پابند بنایا ہے کہ ہم محبت کے پابند ہیں، ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے کے پابند ہیں، ہم ایک دوسرے کی برداشت کرنے کے پابند ہیں. بالکل. بہت ساری چیزیں جو ہمیں ادھر ادھر سے ملتی ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہمیں ملتی ہیں وظیفوں کے طور پہ، یہ اپنا یہ طور طریقے جو مختلف بدعتیں پیدا کرنے والے لوگ بنا کے رکھتے ہیں، ہمیں ان کی تصدیق خدا کے کلام سے کرنی چاہیے. یہ ایک کتاب ہے جو ہمیں ہر چیز کا ٹیسٹ دیتی ہے کہ یہ بات سچی ہے تو خدا کے کلام اس کی تصدیق کر رہا ہوگا، اگر یہ بات جھوٹی ہے تو یہ خدا کے کلام میں موجود نہیں ہوگی. اب بہت ساری چیزیں میرے لیے فائدہ مند تو ہیں لیکن وہ ضروری نہیں ہے. فائدہ مند کیا ہے کہ میں کھاؤں پیوں، صحت مند ہوں، میری صحت ٹھیک رہے، جس دن خداوند نے مجھے لے کے جانا ہے اس دن تک وہ کھانے پینے کی جتنی حاجتیں ہیں، ضرورتیں ہیں، وہ میرے لیے مفید ہیں، اچھی ہیں، ضروری ہیں. لیکن ان سب سے زیادہ ضروری کیا ہے کہ میں اپنی زندگی کا یہ سفر جو ہے، اس سفر کا اختتام اس بات پہ کروں کہ میں اپنی تیاری کرتا رہوں، میں اپنی تیاری کرتا رہوں. یہ سچ کا سفر ہے. خداوند یسوع مسیح نے کہا زندگی کا سیدھا اور سچا راستہ میں ہوں. راہ حق، زندگی کا سیدھا اور سچا راستہ. میں اس کو اس طرح سے پڑھتا ہوں، وہاں پہ یہ لکھا ہے کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں. راہ راستہ بھی میں ہوں، حق سچائی بھی میں ہوں، اور راستہ بھی میں ہوں. اور وہ یہ راستہ جو ہے یہ ہمیشہ کی زندگی کا راستہ ہے، راہ حق اور زندگی. اور میں اس کو پڑھتا ہوں زندگی کا سیدھا اور سچا راستہ خداوند یسوع مسیح ہے. ان کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں آج کل اپنے آپ کو وہ مسینک جیوز کہتے ہیں، اور یہ نہیں جانتے کہ یہودیوں کی جو بنیاد ہے
وہ خون پہ مبنی ہے. اور یہاں پہ یوحنا کی انجیل کے پہلے باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ خون سے نہیں پیدا ہوتے, وہ نہ جسم کی خواہش سے نہ انسان کے ارادے سے, بلکہ وہ خدا سے پیدا ہوتے ہیں. اب ہم خدا سے پیدا ہونے کی بجائے ہم نے اپنے مفروضے بنا لیے. یہ مسینک جیوز کی میں بات کر رہا ہوں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے ان کے ایمان پر, لیکن جو یہودی ہیں, اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہے نہیں, وہ مہربانی سے مسیح کو قبول کر کے خدا کے فرزند بننے کی کوشش کریں, اس کی اصل اور نسل میں شامل ہونے کی کوشش کریں. اور لکھا ہے کہ وہ نہ خون سے نہ جسم کی خواہش سے نہ انسان کے ارادے سے بلکہ خدا سے پیدا ہوئے. اب خدا سے پیدا ہونا کا مطلب یہ ہے, جو میں پچھلے پروگراموں میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, کہ ہمارا ڈی این اے چینج ہو جاتا ہے. جب ہم توبہ کرتے ہیں اور اس لائن کو عبور کرتے ہیں تو ہمارا روحانی ڈی این اے چینج ہو جاتا ہے. پھر ہمیں باپ ابراہیم کے خون سے اپنی نسل چلانے کی ضرورت نہیں. خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور ہے. میں نے ایک پیج ہے اس پہ CMS چرچ مشنری سوسائٹی, وہ جو اس زمانے کے لوگ تھے انہوں نے یہاں پہ مشنریوں کو بھیجنے کے لیے ایک چھوٹی سی تنظیم بنائی جو بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ بڑی ہوگی. ان کے بچے یہ اپنا یہ جو جیم کی خالی بوتلیں ہیں ان میں پیسے جمع کرتے ہوتے تھے کہ میرے ماموں گئے ہوئے ہیں, میرے چچا گئے ہوئے ہیں, ہمارے چرچ کا پادری گیا ہوا ہے, ہمارے فلاں گیا ہوا ہے, تو ان کو سپورٹ کرنا ہے. دنیا ان کو سپورٹ کرتی ہے, اور جب تک ان کے ہاتھوں میں بائبل رہی ہے وہ دنیا پہ چھائے رہے ہیں. اور جب سے انہوں نے بائبل کو چھوڑ کر باطل خیالات میں پھنس گئے, یعنی خدا کے کلام کو ترک کر دیا اور اپنے مفروضے بنا لیے, اب کمپرومائز کرنا, اس میں کمپرومائز. جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو کیا مسیحوں نے احتجاج کیا؟ کوئی احتجاج نہیں نظر آتا. اس وقت ان کو زیادہ دعا کرنی چاہیے تھی, اس وقت لوگوں کو زیادہ اپروچ کرنا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے دعا کرنے کی بجائے, اپنی منادی کو بڑھانے کی بجائے انہوں نے کمپرومائز کرنا شروع کر دیا. او نو, میرے بھائی کو ٹھیس لگے گی, ہم ایمان پہ محدود نہیں ہیں, وی ڈونٹ گو اکارڈنگ ٹو ریلیجن. اب وہ سزا پا رہے ہیں کمپرومائز کرنے کی وجہ سے, کیونکہ انہوں نے خدا کے کلام کو چھوڑ دیا اور باطل خیالات میں پڑ گئے. خدا کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ وہ آدمی کو چھوڑ دیتا ہے. لکھا ہے کہ اس نے ان کو ان کی ہٹوں میں چھوڑ دیا, یعنی ان کے ضدوں میں چھوڑ دیا, ان کی مرضی کہ کرتے رہو جو. پھر میں کیا کروں, میں نے تمہیں خود مختاری دی ہوئی ہے, میں تو اپنے دیے ہوئے کو واپس لینے کے لیے تیار نہیں ہوں. محبت کی بنیادی شرط کیا ہے کہ وہ اپنی رضامندی سے آپ اپنی زندگی کا ساتھی چنو, آپ اپنا دوست چنو, اپنا بھائی چنو, مطلب اپنے خاندان سے ہٹ کے کسی کو آپ سرفراز کو, دوسرے کو, تیسرے کو, چوتھے کو آپ کہتی ہو بھائی, مجھے آپ بزرگوں کی جگہ دیتی ہو. مجھے کئی دفعہ اپنے آپ پہ غصہ بھی آ جاتا ہے کہ میں کئی دفعہ مطلب ایسی کوئی بات کر دوں, لیکن ہر ایک آدمی کی اپنی اپنی نیچر ہے. بالکل, کمزوریوں میں خدا کی قدرت ظاہر ہوتی ہے. میں بھی کمزور ہوں, میں اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتا ہوں. تو ان کمزوریوں میں خداوند کے کلام کی طرف دھیان کرنا وہ حق ہے. خدا کا کلام حق ہے, خدا کا کلام سچائی ہے, خدا کا کلام زندگی کی بنیاد ہے, خدا کا کلام ہمارے ایمان کی بنیاد ہے. اور دوسری طرف باطل خیالات ہیں جن کی وجہ سے ہم دنیا میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ ایجاد کر کے, کیا کیا کچھ حاصل کر کے ہم کروڑ پتی, ارب پتی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ بن سکتے ہیں, لیکن ہمارے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے یا نہیں ہے. وہ میری ہر ادا کو جانتا ہے, وہ میرے دل کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے, وہ میرے گردوں اور دلوں کا جاننے والا ہے, اور اسی نے مجھے
ان ساری باتوں پر فتح اور فضیلت بخشنی ہے. آمین. I'm sorry میں نے آج آپ کے وسیلے سے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ذرا تھوڑا میں جذباتی ہو گیا تھا، معذرت چاہتا ہوں. God bless you. تھینک یو بشپ صاحب. عزیزوں، چھوٹی چھوٹی باتیں جب ہم سیکھتے ہیں اور ہم اپنی زندگی میں یہ سیکھ لیں کہ سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے. جانتے تو ہم سبھی ہیں کہ سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے، اور باطل خیالات کس طرح سے ہمارے ذہن میں آتے اور کس طرح سے ہم ان میں بہہ کر وہی کام کرتے ہیں جو ہمیں باطل خیالات بتا رہے ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم اگر تو باطل خیالات کے پیچھے لگتے ہیں، ہم جانتے ہیں، ہم میں سے کوئی یہ نہیں جھوٹ بول سکتا، ہم ترک نہیں کر سکتے کہ ہم انجان تھے، ہمیں پتہ نہ تھا. ہاں، ہماری مرضی ضرور شامل ہو جاتی ہے. تو عزیزوں، آج جو ہم نے ساری باتیں سیکھیں کہ سچ اور جھوٹ میں جو ایک فاصلہ ہے، اور کس طرح سے کلام جو ہے، اگر ہم کلام میں رہیں تو ہم پھر سارے ہی باطل خیالات کو، ان سارے ہی جھوٹوں کو، ان ساری جھوٹی باتوں کو طے سے سمجھ سکیں گے جو ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا سکھاتی ہیں، فرق کرنا سکھاتی ہیں. تو ہم خدا کے نہ صرف قریب رہیں گے بلکہ اس سچی راہ پر چلیں گے، اور پھر وہ اس بات کو بھی ہم کلام مقدس کے ذہن میں رکھیں گے کہ ایک ہی چشمے سے دو قسم کے پانی نہیں بہتے، کہ ہم میٹھا بھی بولیں اور کڑوا بھی بولیں. یا تو ہمارے اندر کڑواہٹ ہے اور ہم ہمیشہ کڑوا ہی نکالیں گے، یا تو ہمارے اندر مٹھاس ہے اور وہ مٹھاس ہی باہر آئے گی. تو اگر دونوں چیزیں آ رہی ہیں تو آپ خود اپنی زبان پر اور اپنی روح پر اور اپنے بدن پر، ہمارے خود کا اختیار ہوتا ہے کہ ہم اس کو روکیں. اور یہ روک کرنے کے لیے ہم ایک مددگار چاہیے، جو خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمیں مددگار دیتا ہے. تو اس مددگار کے ساتھ رہ کر ہم اپنے راہ کو سیدھا اور سچا بنائیں. اپنا خیال رکھیے اور اپنا مسیحی نقطہ نظر جو ہے وہ ہمیشہ اکارڈنگ ٹو گاڈ سیٹ کریں. تھینک یو ویری مچ پروگرام دیکھنے کے لیے. پھر ملیں گے اگلے ہفتے اسی جگہ اسی موقع پر. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.